اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اگر مشرکین سے دوران لڑائی کوئی مشرک پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دی جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے، اور جب وہ احکامات الہیہ سے اچھی طرح واقف ہو جائے تو پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا دیا جائے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ تعالیٰ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر جن سے تم نے عہد کیا مسجد الحرام کے پاس۔ فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، بس جب تک وہ قائم رہیں تمہارے لیے تو تم بھی قائم رہو ان کے لیے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتے ہیں۔ اب کسی بھی عہد میں دو فریق ہوتے ہیں اور دونوں کے لیے معاہدے کی پاسداری لازم ہوتی ہے۔ اب اگر ایک فریق کسی بھی طور پہ معاہدے کو نہ نبھائے تو دوسرے پر بھی اسے نبھانے کی کوئی ذمہ داری نہیں رہ جاتی، کیونکہ مشرکین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے معاہدوں کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ان عہدوں کی پاسداری لازم نہیں رہ جاتی۔ وہ ان مشرکوں کے معاملے میں بالکل بری الذمہ ہیں۔ اب شرک کرنے والے نہ تو ہدایت پا سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مددگار ہیں۔ قرآن کریم میں عہد نبھانے پہ بہت زور دیا گیا ہے، اور اس آیت میں بھی اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے عدم جاہریت کا کوئی معاہدہ مشرکین سے کر رہے ہیں تو جب تک وہ اس وعدے کو نبھاتے ہیں مسلمان بھی اس وعدے کو نبھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں لڑائی بڑھائی پسند نہیں کرتے، الا یہ کہ اس لڑائی کا مقصد شر اور فساد کو دور کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجاوری میں ہر طرح کی احتیاط بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا ہر کام ان کی رضا کے مطابق ہو، اور اسی احتیاط پسندی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، اور اسی بات کا تذکرہ اس سے پچھلے رکوع کی آیت نمبر 4 میں بھی ہو چکا ہے۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کیسے، اور اگر وہ مدر ہو جاتے ہیں تم پہ تو نہ وہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی ذمہ داری کا۔ یرضونکم بافواہ وتابى قلوبہم، راضی کرتے ہیں تمہیں اپنے منہ کی باتوں سے اور نہیں مانتے ان کے دل۔ واکثرهم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یظہروا، ظاہری طور پہ غلبہ پا لیں، دے بیکم obvious۔ یرکبوا، وہ دھیان کرتے ہیں، کوئی لحاظ کرتے ہیں، دے ہیو ریگارڈ۔ ذمہ، کسی معاہدے کا پاس ہونا۔ تابہ، انکار کرتے ہیں، دے ریفیوز۔ ان مشرکوں سے بھلا کوئی معاہدہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ان کے وعدوں پہ کیسے اعتبار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر انہیں کسی طرح سے کوئی غلبہ حاصل ہو جائے تو یہ سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں،
نہ قرابت داری کا لحاظ اور نہ کسی معاہدے کی روح سے کیے گئے کوئی قول و قرار کا پاس۔ وہ اپنی چرب زبانی سے اہل ایمان کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل اس بات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، انہیں حق کا علم ہے لیکن اس پہ عمل کرنے سے یہ گریزاں رہتے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے بیچ دیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو قیمت قلیل پہ، بس انہوں نے روکا اس کی راہ سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے جو عمل وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے عوض دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لی ہے۔ اس طرح وہ خود بھی راہ سے رک گئے ہیں اور دوسروں کو بھی راہ سے روک رہے ہیں، اور ان کا یہ عمل ہر لحاظ سے برا اور قابل مذمت ہے۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق رشتہ داری کا اور نہ ذمہ داری کا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی ہیں جو تعدی کرتے ہیں۔ الا، ہر وہ چیز جس کا کوئی حق یا احترام ہو، مثلا قرابت داری، رحم، پڑوسی کے حقوق، یا ہم کہہ سکتے ہیں ہر وہ واضح چیز جس کا اخلاقی طور پہ انکار نہ کیا جا سکے، وہ علن کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ ان حدود شکن لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ دنیا کے حصول کی خاطر اور اپنی من مرضی کرنے کے لیے انہیں نہ تو کسی قرابت داری کا لحاظ ہے اور نہ اپنے عہد سے متعلق اپنے اوپر یہ کسی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ کا طریقہ اپنا لیں تو تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم مفصل کر دیتے ہیں نشانیاں اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں، نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، تو یہ بھی دینی بھائی ہیں۔ اس صورت میں ان کے ساتھ کوئی تعارض نہیں رکھا جائے گا، بلکہ دینی بھائی ہونے کے ناطے ان کی ہر طرح سے رہنمائی اور مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس پوری کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور علم رکھنے والے ان پہ غور و فکر کرتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، جبکہ حقیقت سے ناآشنا لوگ ان پہ سرسری نظر ڈال کے ہی گزر جاتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر وہ توڑ ڈالیں اپنے قول و قرار عہد کرنے کے بعد اور تان کریں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تو لڑو کفر کے اماموں سے، بے شک نہیں ہے ان کے قول و قرار کچھ بھی تاکہ وہ باز آ جائیں۔ نَكَثُوا، وہ توڑ ڈالیں، بریک۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنے قول و قرار توڑ ڈالتے ہیں اور دین میں تانا زنی کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان سے کیے گئے معاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کفر کے ان اماموں اور سربراہوں سے لڑائی کی جائے گی تاکہ یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور ان کے غلط رویے کی وجہ سے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کا سد باب ہو جائے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا نہیں لڑو گے اس قوم سے جنہوں نے توڑ دیے اپنے قول و قرار؟ وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ، اور ہمت باندھی اخراج رسول کی اور انہوں نے ابتدا کی ہے تمہارے ساتھ اول بار۔ اتخشونہم فاللہ حق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، کیا تشویش مند ہو ان سے؟
تو اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ تم خشیت رکھو اس سے اگر تم مومن ہو۔ ہم کسی چیز کا ارادہ اور قصد کرنا جبکہ ابھی اسے کیا نہیں ہو، پروپوز، احق کا زیادہ حقدار، ہیز مور رائٹ۔ اے اہل ایمان، کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ ڈالے ہیں، پیغمبر کو نکالنے کی فکر میں لگے رہے، اور چھیڑخانی کا آغاز بھی انہی کی طرف سے ہوا ہے؟ کیا تمہیں ان سے کچھ جانی، مالی، تجارتی یا اقتصادی خدشات لاحق ہے، یا تم ان سے ڈر رہے ہو؟ جان لو کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ بقول اقبال، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ فقاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم، لڑو ان سے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے تمہارے ہاتھوں سے اور انہیں رسوا کرے۔ وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین، اور تمہیں نصرت دے ان پہ اور شفا یاب کرے قوم مومنین کے سینوں کو۔ یشفا، شفا دے، could heal۔ اللہ تعالیٰ ایسے مشرکوں اور کافروں کو تمہارے ہاتھوں سزا دینا چاہتا ہے تاکہ یہ لوگ دنیا میں رسوا ہوں اور تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہوں۔ اس لیے ان سے لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو، اس کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، اور اس صورت میں تمہاری کامیابی یقینی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں ارشاد ہے، اگر نصرت فرمائے تمہاری اللہ تعالیٰ تو نہیں غالب آ سکتے تم پہ کوئی، اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری نصرت کرے اس کے بعد؟ اور اللہ تعالیٰ پہ چاہیے توکل کرنا مومنوں کو۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دور فرما دے غیظ ان کے دلوں سے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے جو کوئی چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ غیظ، اندر بھرا ہوا غصہ، ریج۔ اس لڑائی کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ مومن جن کے دلوں میں کافروں اور مشرکوں کے ظلم ڈھانے کے باعث غم و غصہ دبا ہوا ہے، وہ بھی دور ہو جائے گا۔ بہرحال اس لڑائی کے نتیجہ میں اگر مشرکین اور کافرین مغلوب ہو جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے گا۔ ہم حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے حساب لگا رکھا ہے کہ یوں ہی چھوٹ جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ کبھی نہیں معلوم کیا اللہ تعالیٰ نے جو مجاہدہ کرتے ہیں تم میں سے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور نہیں بنائے رکھتے سوائے اللہ تعالیٰ اور نہ اس کے رسول کے اور نہ مومنین کے اپنا رازداں کسی کو بھی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو عمل تم کرتے ہو۔ ولیجا، اندر گھسا ہوا، آپ کہہ سکتے ہیں بھیتی، انٹیمیٹ۔ اہل ایمان، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں اعلیٰ درجے مل جائیں گے؟ نہیں، تمہیں اپنے ایمان کا عملی ثبوت دینا ہوگا، عملی اقدامات اور جد و جہد کرنا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق تمہیں ان تمام قوتوں سے لڑنا ہوگا جن کے بارے میں تمہیں حکم دیا جائے۔ اس جد و جہد کا مقصد وسعت کار کو بڑھانا اور اگلے درجوں کے لیے تربیت بھی ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 155 میں ارشاد ہے، اور البتہ ہم جانچیں گے تمہیں خوف اور بھوک اور مال اور انفس اور ثمرات کی کمی سے، اور بشارت دیں صبر کرنے والوں کو۔ اس عملی جد و جہد کے دوران اہل ایمان کو اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ
اور اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے علاوہ کسی کو بھی اپنا محرم راز نہیں بنانا۔ ایک مختصر خلاصہ اس دوسرے حقوق کا، کسی بھی معاہدے کی پاسداری دونوں فریقوں پہ لازم ہوتی ہے، لیکن اگر ایک فریق اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو دوسرے پر بھی اس کی پاسداری لازم نہیں رہ جاتی۔ مشرکین کی حالت تو یہ ہے کہ اگر انہیں اہل ایمان پہ کوئی غلبہ حاصل ہو جائے تو ہر طرح کے معاہدہ حتیٰ کہ قرابت داری کا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ اہل ایمان کو بڑا خوف و خطر ان مشرکوں کے خلاف عملی جدوجہد کرنا ہے۔ ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ اور ان کا مطمع نظر صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔